جو بلیم کرنا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا تو میرا یہ ریئیکشن ہے. اور ہر بندہ اپنے سیلف پیٹی کا شکار ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, آپ نے غلط مجھ سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, آپ نے یہ کیا تھا تو میں نے پھر یہ کیا, یہ ریئیکشن ہے. حالانکہ وہ ریئیکشن نہیں ہوتا, وہ ایکشن ہوتا ہے. اور سلف صالحین کو دیکھیے ہم, سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا تھا نا, یا جب بھی ہم اپنی وائف میں ڈس اوبیڈینس دیکھتے تھے, یا اپنے بچوں میں, یا اپنے رائڈنگ بیسٹ میں, ہم سوچتے تھے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے. بالکل, یعنی اپنے گریبان میں جھانکنا. آپ سے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی وائف بدتمیزی کرے, یا وائف سے ہسبینڈ بدتمیزی کرے, یہ نہ کہ اس کو کیا ہو گیا, سوچے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ہسبینڈ مجھ سے صحیح بات نہیں کر رہا. کیونکہ یہ اصول ہے, یہ اصول ہے سلف صالحین 3 پرنسپلز آف سکسیس. آپ آپس میں ساری زندگی نصیحت کیا کرتے تھے. نمبر 1, من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, جو اپنی پرائیویٹ لائف کو پاک رکھے گا, اللہ اس کی پبلک افیئرس کو سیٹ کر لیں گے. دوسرا, من عامل للآخرہ کفاہ اللہ دنیا ہو, جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے اس کے لیے. یعنی اب آخرت کے لیے کام کریں, آپ کی دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کر دیں گے. اور تیسرا, من اصلح ما بینہ و بین اللہ, جو اپنا اللہ کے ساتھ جو ورٹیکل ڈائمنشن ہے اس کو سیٹ کر لیتا ہے, اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. یہ سمجھنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جو ہاریزونٹل ڈائمنشن ہے ود پیپل, وہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کا ریلیشن نہیں بن رہا وائف کے ساتھ اچھا, اولاد بدتمیز ہو رہی ہے, تو آپ نیک بن جائیں, آپ اللہ کے ساتھ جوڑ لیں تعلق, اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ بس مسجد میں بیٹھ جائیں, اسباب کا استعمال بھی کریں, اسکلز سیکھیں, کپل کاؤنسلنگ کروائیں, اور یہ سب سیکھیں, اینڈ دین ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا, بہت سارے کیسز میں نا ہم کمیونیکیشن کی بھی بات کرتے ہیں, اور ہم سمجھانے والے موڈ میں بڑی جلدی, اسپیشلی مرد حضرات نا بڑی جلدی آتے ہیں کہ سمجھا دوں میں, جو پرابلم ہم لوگ کا ہوتا ہے نا, پرابلم سالورز ہوتے ہیں, مسٹر فکس جو ہے نا, فکس اٹ آل. جو پرابلم نظر آ رہی تھی ہم کہتے ہیں یار یہ اس کو بس ایسے کر لیں تو ہو جائے گا, اس میں کون سا بڑا. ہم ان کی ایموشنل ایسپیکٹ کو مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت کیسز میں نا اگر آپ انسان خاموشی, ایک تو کمیونیکیشن میں نا از ناٹ اباؤٹ ٹاکنگ, اٹس ایکچولی لسننگ زیادہ ہے. آپ خاموشی اختیار کریں, اور دوسرا یہ کہ اپنے بہت سارے مسائل کو نا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور دعا کریں. بہت جگہ پہ آپ کو یہ ایڈوائس دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اللہ تعالیٰ خود بخود ہی نا معاملات کو سیٹل کر دیتے ہیں. اور آپ جب وہ سچویشن ہوتی ہے نا, جب ٹینس سچویشن بن رہی ہوتی ہے, اس ٹائم خاموشی رہتے ہیں تو ویسے ہی وہ ٹینشن فزل آؤٹ ہو جاتی ہے, اور آپ جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, بائی دا ٹائم یو بیک اکثر معاملہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں. دیکھیے جتنا, یہ تو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, جتنا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اسٹرانگ ہوتا جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ خود راستے کھولتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دعا کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تیسرا یہ بھی ہے کہ جیسے تہجد پڑھ کے اپنے لیے اسٹرینتھ حاصل کریں. ہم جا کے وہی بات ہے ہر ایک کے سامنے, وہ کئی دفعہ وہی بات ہے کہ حلال غیبت بھی کرتے ہیں. کاؤنسلنگ سیشن میں جا کے سولوشن بیس بات نہیں کرتے, بس ہمیں ہوتا ہے کہ چلو جی یہ پلیٹ فارم مل رہا ہے, ہم خوب اپنے وہ دل کی بڑھاس نکال لیں نا. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن سورہ ملک میں آیا تھا نا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ رات کا جو اٹھنا ہے نا, یہ نفس کو چلنے کے لیے بہت اچھا ہے. ایک تو سیلف ایگو کرتی ہے, اور دوسرا بات وہ اقوام قیلا, بات کرنے میں سب سے بہترین ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جب آپ کوئی آئیڈیا پریزنٹ کرے اپنے اسپاؤس کو, کہ وہ ریجیکٹ نہ کرے, تہجد پڑھیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کریں تو وہ آگے سے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بات کوئی کاٹ نہ سکے, تو آپ یہ کریں. اور سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے, یعنی سلف صالحین تھے, ان کی the reason, بلکہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سال تک ان کی وائف سے ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی. وائی؟ ان کے جو نفوس تھے نا, وہ اتنے ان کے گھروں میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا. ان کے گھروں میں وہ جو, کیونکہ وائی, بیکاز نمبر 1, ایک تو وہ متقی تھے اللہ تعالیٰ کے. میں سمجھتا ہوں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دس لائف از لائک این اوشن. ٹھیک ہے, یہ دنیا یہ اوشن ہے, اور یہ جو بوٹ ہے نا, یہ آپ کی لائف ہے. اس میں ہائی ٹائڈس بھی آئیں گے, لو ٹائڈس بھی آئیں گی. اس کی جو سیل ہے نا, وہ اللہ کا دین ہے. اس کے جو چپو ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس میں جو آپ کے ساتھ زاد ہے نا, جو آپ کا سسٹیننس ہے, وہ تقویٰ ہے. اور جب تک یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا دین کے سائے کے نیچے آپ نہیں چلیں گے نا, یو ول ناٹ ریچ دا ڈیسٹینیشن, اینڈ یور ڈیسٹینیشن از جنہ. یو ہیو ٹو ریچ دا شور. تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ نہ لے کے چلے تو پھر فیلئر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس پہ ضرور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں دین سے یا تو ہم بہت دور ہوئے ہیں, یا یہ کہ پھر دین کی فاؤنڈیشن ہماری بہت ویک ہے نا. یہ جتنی
نمازوں میں آپ دیکھیں اب یہ جو طلاق کی بھی آیات ہیں اور اس میں سارا سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں تو درمیان میں نماز کی حفاظت کی بات آ جاتی ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے. تو یہ نہیں کہ نمازیں نہیں چھوڑنی, لوگ ایسے مواقع پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ دعائیں بڑھا دینی چاہیے. کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی لائف میں کوئی اسٹریسفل چیز آئے نا تو آپ ہر ہیلدی کام کو 20% بڑھا دیں. اوکے پرفیکٹ. تو مجھے اس میں نا سیرت میں بھی جیسے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پہ نوافل بڑھا دیتے تھے, اذکار بڑھا دیتے تھے, دعائیں بڑھا دیتے تھے. تو ہمارے کیس میں الٹا ہو جاتا ہے, ہماری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, چیزیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے بلال کہتے ہیں بلال ارحنا یا بلال ارحنا, اے بلال ہمیں سکون پہنچاؤ. کیسے؟ نماز اذان کہہ کے, تاکہ ہم نماز پڑھیں. اور سکون جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت مشکل آتی نا تو رجوع کرتے. اور جو وہ اپنے بات کی نا الوی, جس میں مرد لاجیکل ہیں, ریشنل ہیں, اور خواتین ایموشنل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ ایشو ہے نا, آپ ایسے کریں اور ایسے کریں اور ایسے کریں, ریزالو ہو جائے گا, بس پلیز اسٹے سائلنٹ. یہ کریں آپ. عورت کو سولوشن نہیں چاہیے, وہ چاہتی ہے کہ تم بیٹھ کے آدھا گھنٹہ میری یہ بھاشا سنو پلیز. ٹھیک ہے, اس کی نیڈ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک سوال ہے, آپ بلکہ دونوں سے سوال ہے. اب یہ جو بھاشا سننا ہے, یہ جو ہے یہ اس کی کیا فریکوینسی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر آپ ایکٹیو لسننگ ہو یا پیسو لسننگ ہو, نہیں جو اپنا بزنس پلان کریں اور کہیں بالکل ٹھیک ہے اور کیا ہوا تھا. نہیں اکثر اس چیز میں اگر آئی تھنک یہ ساس بہو کے کیسز میں اکثر یہ بھاشا سننے زیادہ ملتی ہے, تو اس میں ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن کہ یار اچھا یار دس از ٹو مچ یا دس از ناٹ رائٹ, یا ایک ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ سن لیتے ہیں اس کے بعد سیٹ ہو جائے گی. دیکھیے اس میں نا تھوڑا سا ہوتا ہے ویلیڈیشن آف فیلنگ ہونی چاہیے. یعنی جب وائف آ کے آپ کو بتاتی ہے کہ جی آج میرا بڑا ڈیفیکلٹ ڈے تھا, تو اب وہ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, مرد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا بیٹھ کے پوچھ لینا چاہیے کہ آئی ایم شیور اٹ مسٹ بی نا, اگر تمہیں لگ رہا ہے, بس اتنی سی بات بول دی, اور پھر اسے پوچھ لیا کہ اچھا کیا 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 آج تم نے, تو وہ بتائے گی, تو صرف بول دیا کہ اچھا ہاں واقعی اگر اتنے سارے کام ہو تو مشکل ہو جاتا ہے, اور بس اتنی سی بات کرنی ہے, یعنی آپ کو کوئی سلوشن نہیں دینا. ہم سمجھتے ہیں ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ واقعی ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, یہ ہوا. مثلا اگر کوئی آ کے یہ بھی کہہ دے کہ آپ کی امی نے آج مجھے یہ کہا, مجھے بہت برا لگا, تو آپ یہ کہیں ویلیڈیٹ اس طرح کریں کہ ہاں اگر کوئی بھی ایک اس کو جنیرک رکھ کے کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے برا لگتا ہے, پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ اچھا وٹ ڈڈ یو ڈو دین, آپ نے کیا کیا, یا چلو تھوڑا سا فور گو کر دو. ٹھیک ہے, یا یہ کہ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم مل کے بات کر کے اس کو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے ویلیڈیشن. کیونکہ مرد حضرات نا ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئک فکس دے دیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کیا میں جب آتا ہوں کام سے, ان کو سکون چاہیے, ان کو تھوڑا ریلیکسیشن چاہیے, ان کو ہوتا ہے کہ لو پھر اس نے اپنا پنڈورا باکس کھول لیا, تو وہ پھر ان کا آپس کا کانفلکٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میوچولی نا دونوں طرف سے ہسبینڈ کو ذرا ایکٹیو لسننگ کرنی ہے, اور بالکل نہیں ہاں نہیں کرنا, کوئی سوال ہی پوچھ لینا ہے, اچھا تو پھر ایسا ہوا تو پھر آپ نے کیا کیا, سوال پوچھنا ہے, انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. اور دوسری بات خواتین کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ جیسے ہی ہسبینڈ آفس سے آیا اس کو بیٹھ کے اپنے سارے دن کی جو ہے نا گاتا نا سنانا شروع کر دے, تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرے, تھوڑا جوس دے دے, یا چینج شاور لے کے آنے دے, بیٹھے تیار کرے, جب اپنی دن کی پوچھے کہ آپ کا دن کیسا گزرا, سب ٹھیک گزرا خیریت سے, جب سن لیا پھر ہوتا ہے اچھا میں بھی آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو اکثر یہ جو ہے نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ وہ اپنی جو فضول چیزیں ان کو چھوڑ دے, فضول لغویات سے پرہیز کرے. ہم لوگ نا لسننگ بالکل نہیں کرتے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دیئر اسٹوری, دے کینٹ لسن, اور اگر کوئی بولنا شروع کر دے تو دے جسٹ کینٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو لسننگ از ویری امپورٹنٹ. اچھی ریلیشن شپ کے لیے زبان کے استعمال سے زیادہ کانوں کا استعمال چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, اب ایسے ہی ہوگا. تو یہ نہیں ہوتی بات. آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جیسے میں نے کہا کہ بھی اوکے وی ول تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دین ول سی کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. اور اس میں ایک اور میرے بڑے اچھے بھائیوں نے مجھے کہا کہ چونکہ ان کی پیار محبت کی شادی تھی, ٹھیک ہے, اور بڑا پھڈے کی شادی تھی, تو پیرنٹس بھی الٹیمیٹلی مان گئے, وہ بھی مان گئے تو ہو گیا, لیکن پھر ساس اور بہو کی نہیں بنتی تھی. تو انہوں نے یہ پوائنٹ کیا جو کہ مجھے اچھا لگا, کہ ساس کو بھی اپنی ماں کو بتا دیا کہ اماں جی کوئی آپ کو ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, آپ نے مجھ سے کہنا ہے, آپ نے ڈائریکٹلی اس سے نہیں کہنا. اور وائف کو بھی کہہ دیا کوئی دنیا کا آفت آ گیا نا, قیامت آ گئے,
آپ نے ماضی کو رسپونڈ نہیں کرنا, آپ نے مجھے بتانا ہے میں وہ کروں گا. اچھا وہ ایک میڈیٹر بن گیا. جب وہ میڈیٹر بن گیا نا تو پھر وہ واز اے لاجیکل اینڈ ریشنل پرسن, تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا جو فضول باتیں تھیں نا ان کو اسکپ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ آئی ول ہینڈل اٹ. جو کام کی بات تھی وہ آگے پیار محبت میں اسی دن نہیں 5-6 دن گزرنے کے بعد ناشتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ذکر کرتی کہ اگر ہم ایسا کر لیں تو بہتر نہیں ہو جائے گا. تو یہ دس از ون آف دا ویز کہ ہسبینڈ کو نا میڈیٹر بنا, نہ ساس بہو کو ڈائریکٹ ٹونٹ مارے کہ دودھ باہر کیوں پڑ رہا ہے ساری رات اور تم نے وہ نہیں کیا, ہسبینڈ کو بتا دے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی بہو ساس کو جواب دے. تو ایک میڈیٹر اگر ہسبینڈ بن جائے نا تو اس سے بہت ایشوز نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے میں کہتی ہوں ہسبینڈ نیڈس ٹو لرن ٹو پلے ہز پارٹ رائٹ, اس لیے کہ وہ بچپن سے وہاں ہے, اس نے آنکھ کھولی ہے اس ماحول میں, وہ اپنے پیرنٹس کو جانتا ہے, اور جو اس کا ریلیشن شپ اپنی وائف کے ساتھ ہے نا, وائف اس کو ہر بات کہہ سکتی ہے, وہ گھر والوں کو نہیں کہہ سکتی. اس کو یہ بھی بتا سکتی ہے کہ آج جو ہے کریلے بنے ہوئے ہیں میں کریلے نہیں کھاتی, آج فلاں سبزی ہے یا فلاں چیز بنی ہوئی یہ نہیں کرتی, میرا یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, میرے سر میں درد ہے, میں بھی ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن وہ اپنے سسرال والوں کو نہیں کہہ سکتی, وہ اس کے ایک جھجک اور ایک بیریئر رہتا ہے. تو مرد کو یہ سمجھ ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کیسے اس کو ماڈریٹ کر سکے باتوں کو نا. اور یہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا, میں تو کچھ سوالات پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پہلے تو یہ جانیں کہ آپ کا ریلیشن ہے کیسا, اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں تو برو دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریزالو اے پرابلم از ٹو نو دیٹ دیر از اے پرابلم, رائٹ. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ریلیشن بہت امیزنگ ہے لیکن وہ امیزنگ نہیں ہوتا. تو میں مردوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ, 3 اپنے بیسٹ فرینڈس کے نام بتائیں. اگر اس میں سے ایک وائف کا نام نہیں ہے تو دیٹ مینس پرابلم ہے, اور اگر ان میں سے ایک 1, 2 یا 3 میں وائف کا نام ہے دس مینس کہ کریڈٹ گوز ٹو وائف, آپ کا اس میں بھی کاریگری نہیں تھی, ٹھیک ہے. دوسری چیز, آپ کو کائنات کی 3 سب سے زیادہ خوبصورت خواتین کون لگتی ہیں؟ یعنی ماں ہے, بہن ہے, خالہ پھپھو ہیں, جو بھی ہیں. اگر ان فرسٹ 3 میں 1, 2 یا 3 پہ وائف کا نام ہے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں ہے تو دین وائف کا اس میں کیس ہے. اچھا پہلے والے میں وائف آف کریڈٹ جاتا ہے, اور اگر وائف آپ کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے تو پھر مسئلہ بلیم آپ کو جاتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ وائف سے پوچھا جائے کہ بتائیں کہ آپ 3 لوگوں پہ جو سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں وہ کون کون ہیں. اگر تو ان میں سے ایک ہسبینڈ ہے تو دس مینس یو ہیو اے گڈ ریلیشن. لیکن اگر اس میں سے ایک بھی ہسبینڈ نہیں ہے کہ پہلے 3 لوگ میری ماں ہیں, میری بہنیں ہیں اور میری فلاں دوست ہے, ہسبینڈ ایک بھی نہیں ہے, تو دس مینس ہسبینڈ کے پارٹ پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو یہ جب آپ دونوں سے الگ الگ پوچھتے ہو نا اور پھر اس کو بیٹھ کے ریزالو کرتے ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ, اسلام تھوڑا سا نا انسان کو انڈیپینڈنٹ بھی کرتا ہے. ہاں ہر معاملے کو لوگوں تک جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ خود اچھی ویڈیوز دیکھیں اور بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آج ہم ایک بڑے اچھے طریقے سے بات کریں گے اور اپنی ویکنیسز بتائیں. کچھ خواتین یا کچھ مرد اپنی ویکنیس نہیں بتاتے, میں اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں کرنا چاہتی آپ کے سامنے. کیوں بھائی؟ اس کا رزلٹ اور آؤٹ کم تو آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں, جب آپ یہ کرتے ہیں نا, یا آپ بلیم نہ کریں, جب کوئی ایسا کرتا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, تو یہ چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے. ٹریگر 2 از مجھے یہ ٹریگر کرتی ہے, اور 3 از یہ. 3 اپنی ویکنیسز بتا دیں اور ہسبینڈ بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کی ہیں, تاکہ وہ اس کو پتہ ہو کہ یار یہ چیز میں کرتا ہوں تو وائف کو برا لگتا ہے. ہسبینڈس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل وائف آگے پوچھتی ہے نا کھانا بنا ہوا ہے, اور ہسبینڈ نے بولے کیسے بنا ہوا ہے, ہاں ٹھیک ہے. وائف کو یہ جواب نہیں چاہیے, وائف کو جواب چاہیے بہت امیزنگ بنا ہوا ہے, آج کون سی ریسیپی بنائی, کیسے بنائی. گھروں میں تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہسبینڈ تعریف کرتے ہیں نا کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, تو یہ کپڑے بہت آپ پہ سوٹ کر رہے ہیں, تو اکثر بیویاں پھر کہتی ہیں یہ میں 6 دفعہ پہن چکی ہوں, کیونکہ پہلے آپ 4-5 دفعہ تعریف نہیں کر چکے ہوتے. اس دفعہ جب آپ تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یو آر اپ ٹو سم تھنگ, کیونکہ آپ نے روٹین میں کی ہی نہیں نا تعریف, اب آپ اس دن کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ تعریف کر